پہلا کویسچن ہے کہ کیا اولاد کی تربیت نہ کرنے پر والدین قابل گرفت ہوتے ہیں یا نہیں، اور تربیت اولاد کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل تربیت اولاد ماں باپ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا گھر کے سرپرست پر لازم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ قو امر کا صیغہ ہے۔ اب بچانا یقینی سی بات ہے، کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بینکر بنا لیں بہت بڑا، یا زیر زمین چلے جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے سے کوئی آخرت کی پروٹیکشن کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان امور کے ساتھ ہیں جو ہمیں جہنم سے دور اور جنت کے قریب کریں، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے علم دین، دوسرا ہوتا ہے کہ پھر اس علم دین کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ہم کوئی رول ماڈل سامنے پیش کریں تاکہ گھر والے اس کو دیکھ کر ویسے ہی طرز عمل اختیار کریں، اچھا طرز عمل اختیار کریں اور جہنم کی آگ سے بچیں۔ تو اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ گھر کے سرپرست کو خود مخاطب کیا گیا، لہٰذا وہ علم دین سیکھے، گناہوں سے بچے اور نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسری اس کی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، انہیں نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اگر خود علم دین نہیں سکھا سکتا کہ اس کو بالفرض حاصل نہیں، تو ایسے اسباب اور ذرائع فراہم کرنا ضروری ہے، یا ایسے مقامات پر لے جانا ضروری ہے کہ جہاں پر وہ باقاعدہ علم دین سیکھیں، اور یہ تفصیل میں ایک دو دفعہ نہیں بارہا بتا چکا ہوں، اور جو باقاعدہ ہمیں سن رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہماری کوئی کلپ وغیرہ ان تلقینات پر مشتمل کسی کے پاس پہنچی ہے، تو وہ تو زیادہ قابل گرفت ہوگا آخرت میں اس صورت میں کہ جب وہ ان باتوں پر غور و تفکر نہ کرے، اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تب بھی یہ نہیں ہے کہ احکام شرع اس کی طرف سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور تین طرح کے علوم کا سیکھنا لازم ہوتا ہے، ایک عقائد اسلام بمع دلائل، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام کو سیکھنا جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، جو بالغ ہو جانے کے بعد عبادات ہم پہ فرض یا واجب ہوں ان کا اتنا علم سیکھنا لازم ہے کہ ہم بغیر کسی غلطی کوتاہی کے اور تقاضائے شریعت کے مطابق ان اعمال کو کر سکیں۔ ایسی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں باہم، کرائے پہ چیز لینا دینا، کوئی ہم شرکت کر رہے ہیں، کوئی ہم پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، دوسرا عمل کرے گا، اسی طریقے سے یہ نوکری وغیرہ کرنا، پھر تجارت ہے ہم بعض اوقات کرتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر بھی ہیں، ویسے بھی ہم کرتے ہیں، اور مختلف صورتیں رائج ہیں ہمارے یہاں، اسی طرح پھر شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہ جتنے باہم معاملات ہوتے ہیں ان کا ضروری علم سیکھنا فرض۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، جس میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے بالکل غافل ہے کہ ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، کون سا کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، بتقاضائے بشریت اگر یہ گناہ سرزد ہو جائیں تو اس پر توبہ کا کیا طریقہ ہے، اور کیا علامات ہیں جس سے ہم اندازہ کریں کہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ یہ ہے والدین کی ذمہ داری۔ اب اگر کوئی بیچارہ جانتے ہی نہیں ہو کہا کہ جی مجھے تو معلوم ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو بھائی اگر آپ کو والد بننے کا شوق تھا، آپ کو والدہ بننے کا شوق ہے، کہ ذمہ داری کہہ لیں لیکن چلیں شوق پہ میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، تو بھائی پھر آپ ذمہ داری پوری بھی کریں۔ ہم بعض اوقات بس شادی ہو جائے اور ماں باپ بن جائیں، بچے ہو جائیں، سب دعائیں کرواتے ہیں، جی لڑکا ہو جائے لڑکی ہو جائے دعا کریں، یہ بھی تو دعا کریں کہ ہم ان کی تربیت کے قابل ہو جائیں۔ تو لہٰذا پہلا ان کو علم دین سکھانا، پھر ان کی صحیح انداز سے تربیت کرنا، اور پھر رول ماڈل بن کر دکھانا، یہ تربیت کمپلیٹ ہوگی۔ اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو آخرت میں گرفت ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچوں کی تربیت میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تربیت میں کوتاہی ہو تو بالغ ہو جانے کے بعد اولاد جتنے گناہ کرے گی اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔